السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سب سامعین کو اور ناظرین کو عید میلاد النبی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس عید کے عوض میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں آج کل کے جو حالات ہیں، میں اس پر جیسا سوال کیا گیا ہے اس پر فوری آ جاتا ہوں کہ پہلے تو یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن یا میلاد کے لیے یا میلاد کے موضوع پر ہم کو کوئی چیز میں اختلاف کرنا نہیں چاہیے۔ وہ بہت بات ایسی ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند نہیں آتی۔ جو بھی کرتے ہیں وہ ہم کو ایک ساتھ مل کے کرنا چاہیے، اس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، خیالات بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے میں لیکن حالات کے بنا پر ہم کو حکومت کا بھی کیا رویہ ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہم کو غور طلب ہے کہ ایک بار شروع میں انہوں نے جلوس میلاد النبی کی اجازت دی تھی، میں خود بھی سنا ہوں نیوز میں، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر پھر سے غور کر کے حکومت کے احکامات کی وجہ سے ممانعت کر دی ہے جلوس کی، کیونکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایسے بھی اجتماعی حالات میں 100 سے زیادہ لوگوں کو نہ رہنے کی تاکید کی ہے۔ آج میرے والد بزرگوار کا عرس بھی ہے، اس میں بھی میں نے بیان دیا ہے کہ ہم کو حکومت کے جو احکامات ہے اس کے تابع رہنا چاہیے۔ اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے ہم تابع رہنا چاہیے، ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج وغیرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہے، یہ سب غور کیجئے اور ایک فساد فتنہ پیدا ہونے مت دیجئے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو معاف کر دیں گے، وہ تو رحمت ہے، لیکن اللہ معاف نہیں کرتا ہم کو۔ تو اس لیے ہم کو جذباتی ہونے کے بجائے سکون سے بیٹھیے اور جو ہے نا سوچیے۔ میں جانتا ہوں کہ گزشتہ سال بھی جلوس نہیں نکالنا پڑا کیونکہ وہ کووڈ-19 کا بہت زوروں پہ اس وقت اس کا بہت زور تھا، اور اس سال بھی حالانکہ کووڈ اس وقت گلبرگہ میں تو بہت کم ہے، تقریباً 0 کے مماثل ہے، لیکن اس میں باہر سے بھی بہت لوگ آ جاتے ہیں۔ صرف گلبرگہ کے لوگ نہیں رہتے، لیکن باہر سے بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ پھیل نہ جائے۔ ہم کو یہ سب چیزوں پر غور کر کے اس نتیجے پر آنا چاہیے کہ ہم حکومت جو ہم کو ہدایت دے رہی ہے اس پہ ہم اتفاق کر لیں اور جلوس اس سال بھی نہ نکالے۔ اللہ ہم کو معاف کرے اگر ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں تو، لیکن میں سمجھتا ہوں حاکم کے احکامات پر ہم کو ان کے تابع رہنا ضروری ہے۔ اسلام میں بھی اب یہ ہے کہ مسلمان حکومت ہے تو ہم رہیں گے تابع رہنا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی چاہے وہ غیر مسلم کی حکومت ہو، چاہے کوئی غلام کی حکومت ہو، کوئی بھی اگر حاکم ہے تو اس کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے اور ایک انتشار مت پیدا ہونے دیجئے، سب بیٹھ کے غور کیجئے۔ اس سال بھی ہم کو چونکہ حکومت نے یہ احکامات جاری کیے ہیں، 100 لوگوں کا جلوس تو آپ نہیں نکال سکتے۔ جو 100 لوگوں کو اگر آپ 100 لوگوں کا بھی جلوس نکالیں تو آپ 6 فیٹ کے فاصلے پر نہیں جمع کر سکتے۔
یہ آپ سوچئے، تو اب جب ہزاروں لوگ آ جائیں گے تو آپ کیسا کریں گے اس کو؟ اس لیے ہم کو افسوس ہے ضرور کہ ہم وہ جلوس نہیں نکال سک رہے ہیں اس لیے بھی، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ سال انشاءاللہ حالات اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ضرور بہت بڑا جلوس نکالیں گے، مگر امن کے ساتھ۔ امن بہت ضروری ہے، بالخصوص کیونکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اس پر پھر سے غور کیجئے، ابھی وقت ہے، اور میرے خیال میں آپ اس کو جلوس کو ملتوی کیجئے، اور آپ چھوٹے چھوٹے کہیں جو ہے نا سینکڑوں آپ مجالس کر سکتے ہیں حضور کے بارے میں، حضور کے۔ اب یہ جلوس فی الوقت اگر آپ ملتوی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس وقت، کیونکہ ضروری ہو گیا ہے، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے آپ جلسے کیجئے حضور کے سوانح عمری پر، حضور کے تعلیمات پر، اس پر آپ گفتگو کیجئے، لوگوں کو سکھائیے کے بارے میں، جو کہ جتنے لوگ جلوس میں آئیں گے ان کو شاید ہی حضور کے بارے میں کوئی معلومات ہوں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی انداز ہو جائے اور لوگوں کو سکھائے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، ہمارے لیے کیوں نمونہ ہے۔ یہ سب تعلیمی چیزیں آپ باتیں سکھائیے، اور اس سال یہ جلوس کو ملتوی کرنا بہتر ہے احکامات کے روشنی میں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، حضور سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ ہم کو مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے۔ آپ ضرور غور کیجئے، اور میری آپ ساروں سے التجا ہے کہ آپ اس پر غور کر کے پھر اپنا اعلان کیجئے، لیکن انتشار مت پیدا کیجئے حضور کے معاملے میں، یہ میری آپ سے خواہش ہے۔ شکریہ۔